بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں باصلاحیت لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آج ہم نے جن صاحب کو یہاں زحمت دی ہے پروگرام میں شمولیت کی، وہ ہیں راؤ محمد اسلم صاحب. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، نوجوان نسل کی تربیت کرتے ہیں، ان کی کردار سازی کرتے ہیں اور انہیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ان کے پاس اسائنمنٹ ہے اور بہت شکریہ راؤ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. راؤ صاحب، یہ پروگرام بنیادی طور پہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اور کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. تو آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا. بس میں ہارون عباسی صاحب، کیونکہ آپ میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں اور ایک اچھے انسان بھی ہیں اور ساری زندگی آپ نے اس نیشن کو سرو کیا ہے، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. میرا آغاز تو میں سمجھ سکتا ہوں تو بڑا خوبصورت ہوا، کیونکہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب نہیں تھے، اس دنیا میں نہیں تھے. تو والدہ جو المناک ہے، خوبصورت تو نہیں؟ نہیں المناک نہیں ہے، میرے نزدیک تو یہ خوبصورتی ہے. اچھا. کیونکہ اگر میرا والد ہوتا تو میں بھی یہاں تک نہ پہنچ سکتا. یہ بھی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. آغاز ہوا 1963 کے اندر میری پیدائش ہوئی، اور جب میرے والد صاحب کا نہیں تھے کیونکہ وہ فوج میں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو وقت ہم پہ گزرا تو وہ تو بڑا کمال کا، بڑا خوبصورت وقت گزرا کہ مجھے 6 سال کا تھا، مجھے کام کرنا پڑتا تھا. پھر مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، اور اسکول بھی ہمارا ٹاٹوں والا اسکول تھا. ہاں، گاؤں میں رہتے تھے اور چھوٹا سا ایک زمیندارہ تھا. لائف گزرتی گئی اور میں نے ہائیسٹ مارک آبٹین کیے. جب بھی میں کسی بھی کلاس میں تھا، چاہے 5ویں میں تھا تو اس وقت بھی مجھے جو ہے ایک وظیفہ لگا. پھر جو 8ویں میں ہوا پھر بھی وظیفہ لگا. 9th 10th میں ماشاءاللہ بہت اچھے. کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں جی ان کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ انہوں نے تو ڈبل رول پلے کیا نا، کہ والد بھی نہیں تھے تو والدہ نے بڑا اہم رول. ہاں، لیکن اس میں نا ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ ایک والد صاحب اور والدہ دو، کیونکہ بہت کم جانور ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بنیادی طور پہ تو ہم بھی ایک میمل ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن باپ کا کردار اپنی جگہ پہ ہے. ابھی اس پہ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جو ماں جو بچوں کو پالتی ہے، جو نیوکلیئر بچے ہوتے ہیں، جو 1 پیرنٹس بچے ہوتے ہیں، ان میں ایک پرابلم آتی ہے. کیونکہ جو باپ پالتا ہے بچے وہ لاجیکل ہوتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ایموشنل ملتی ہیں. تو وہ بچے پھر ساری زندگی ایموشنل رہتے ہیں. لیکن جو باپ پالتا ہے وہ سارے لاجیکل ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایموشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری والدہ نے ہمیں پالا. ہم 6 بھائی تھے اور ایک بہن تھی. سب کو ماشاءاللہ انہوں نے اس قابل کیا کہ وہ جو ہے وہ بہترین زندگی گزارنے کے قابل کیا انہیں، الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، پھر اس کے بعد میں نے LLB کیا جو BCom کے بعد، اور پھر چلتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ LLB کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم کا ایک رحمت اور فضل ہوئی کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نے جاب کی. اور جاب کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پھر میں نے مائنڈ سائنسز کا سہارا لیا. تو یہ سری لنکا یونیورسٹی ہے جو صرف ان شعبہ کے اندر جو ہے نا مائنڈ سائنسز کے شعبہ کے اندر PhD کرواتی ہے. اچھا، یہ بتائیے آپ کے جو کالج تھا، اسکول تھا، جی اس میں جو آپ کے اساتذہ تھے اس دور میں کیسا ماحول تھا؟ بچوں کی دیکھا جاتا تھا کہ عام طور پہ جو ان کی کردار سازی پہ بڑا زور دیا جاتا تھا. ہاں، اصل میں تو میرے نزدیک انسان کے پاس جو بہت اچھی بات ہے نا، جو جان مکین کہتے ہیں، ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں اور بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں جان مکین. وہ کہتے ہیں کہ وٹ از دا مین؟ دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس DNA.
واہ. کہ اگر آپ کا ایک تو کردار ہے جو آپ کی ہیبٹ سے بنتا ہے، اور دوسری جو چیز اہم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ڈی این اے ہے. وہ ظاہر ہے ڈی این اے کے اندر تو میں چینجز نہیں لا سکتا، لیکن میں اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتا ہوں. تو اس میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ اساتذہ کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹس کو ڈیولپ کرے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو بنا کر کے بھیجا ہوا مکمل. والتینی والزیتونی والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ احسن تقویم تو ہے وہ، جی جی، لیکن وہ اثری تقویم کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس نے ہیبٹس اپنی ڈیولپ کرنی ہے، اپنا بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے، اپنا ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے. وہ ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے اچھا بائی دی گریس آف اللہ مائٹی. ایک ہمارے ٹیچر تھے جو مجھے بہت متاثر کرتے تھے. میری زندگی میں کوئی 30 کے قریب اساتذہ آئے جن میں سب سے اچھے ٹیچر میں ان کو مانتا ہوں وہ ممتاز صاحب تھے. اچھا. وہ آج بھی تہمت باندھتے ہیں اچھا اور ایک گاؤں میں رہتے ہیں پرانی. ہاں جی. وہ کیا کرتے تھے ہمیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق باتیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے قصص ہیں، ان کو وہ بیان کرتے تھے. اس طرح سے بیان کرتے تھے ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ ہمارا جو رائٹ برین ہے اس کو استعمال کرتے تھے. رائٹ برین کے استعمال ہونے سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی تھی. دنیا میں ایک اچھا مضمون ہے سلوا میتھڈ، اس کے اندر ہمارے میموری پیگز بنانے کا ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ یہ میموری پیگز آپ کے کیسے بنتے ہیں، آپ چیزوں کو میمورائز کیسے کرتے ہیں. تو وہ اساتذہ جو تھے، وہ جو ٹیچر تھے ہمارے، وہ میرے ذہن سے نہیں نکلے آج تک. وہ بڑے کمال کے ٹیچر تھے. اس کے بعد ہمیں ایک ٹیچر ملے جن کا نام ڈاکٹر معیز حسین ہے، جو کراچی کے ہیں، بہت بڑے استاد ہیں. اچھا. وہ بنیادی طور پہ مائنڈ سائنسز کے استاد ہیں. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ چینج کیا لائف کے اندر. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے تعلیم کے دوران، کیونکہ دیہات سے بھی آپ بلانگ کرتے تھے، تو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی تھیں کچھ آپ کی مطلب غیر نصابی سرگرمیوں میں؟ دیکھیں، اگر آپ میری جو کلاس کے بچے تھے نا، ان میں آپ کو 2-4 بچوں کے نام بتا دیتا ہوں. ایک آفتاب اقبال، بہت بڑا، ہاں. اور اس کے بعد سلمان غنی. اچھا. یہ ہماری کلاس کے بچے ہیں. اچھا اچھا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑے ہیں، وہ اپنا طارق بلوچ صحرائی جو رائٹر ہیں. یہ سارے میری کلاس کے بچے ہیں. ایک ہی اسکول تھا ہمارا، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. اب یہ سارے وہ بچے تھے جو کہ بزم ادب سے بنے. اچھا اچھا. میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی بچوں کے اندر آپ نے کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آپ کو اسکولوں میں بزم ادب لانا چاہیے. اور ان کو کیا ہوگا، پھر وہ پڑھ کے آئیں گے، وہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، پھر وہ آپس میں بحث کریں گے، مباحثوں میں حصہ لیں. ہاں. تو اس سے ان بچوں کا جو ہے نا وہ اندر جو ہے یہ پیدا ہو جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے کوگنیٹ کو استعمال کرنا ہے، اور اپنی جو اس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جو کنسولیڈیٹ کرنے کی قوت دی ہوئی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بالکل بالکل. تو وہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمارے بہت اچھے تھے، جو کہ ہمیں بزم ادب سکھاتے تھے. ایک پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ ڈیلی، اور اس میں ہم ایک تو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہو جاتی تھی، بچوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، کوئی لطائف ہو جاتے تھے، خوبصورتی آ جاتی تھی، چہرے پہ ہنسی آ جاتی تھی، تاکہ ہم دوبارہ سے پھر پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اچھا راؤ صاحب، کھیل بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور اس کی مطلب بڑا ڈسپلن آدمی سیکھتا ہے، تو آپ کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ ہاں جی. ہم 3 بھائی جو ہیں، 4 بھائی جو وہ ہاکی کھیلتے تھے سارے کے سارے. اور ہمارے شہر کی ہاکی جو ہے پاکستان کے اندر بہت مشہور تھی، رینالہ خرد کی ہاکی. اور سب لوگ جو ہے ہاکی میں. اچھا ایک چیز میں نے دیکھا ہے ابھی ہارون صاحب، جو لاہور کے اندر خاص کر جو ہمارا کلب ٹائم ہوتا ہے، جو 5 بجے کے بعد ہم نے کسی گراؤنڈ کا حصہ بننا ہوتا ہے، کسی پارک کا حصہ بننا ہوتا ہے، یا کسی ایکٹیویٹی کا حصہ بننا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے اس وقت. بچوں کے پاس صرف موبائل ہے، اور موبائل کو وہ دیکھ رہے ہیں. وہ برین کو تو استعمال کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو استعمال نہیں کر رہے. اس سے کیا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد ایجنگ سٹارٹ ہو جائے گی، وہ بوڑھے ہو جائیں گے وقت سے پہلے. لیکن ذہنی طور پہ وہ بہت مضبوط ہوں گے، ذہنی طور پہ وہ مضبوط ہوں گے. لیکن کیا ذہنی طور پہ مضبوط ہونا ہوتا ہے؟ نہیں، باڈی بھی، ایموشنز بھی، اور فیلنگ بھی، مائنڈ بھی، اور برین بھی. ہاں. اب یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج کل جو بہت چھوٹے بچے ہیں، نیولی بورن ہیں، یعنی ہارڈلی 2-3 سال کے بچے بھی ہیں، وہ بچہ جب روتا ہے تو ماں ان کو ایک موبائل پکڑا دیتی ہے، کارٹون دیکھو. اب وہ کارٹون میں آپ کو پتہ ہے بہت فاسٹ وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور رنگ بھی بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ، کیونکہ آپ کا تعلق اس سے ہے مائنڈ سائنسز سے،
تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ ہماری مائیں جو ہیں جو ان کو آپ کچھ گائیڈ میں تھوڑی سی اس کے اندر اور تھوڑا سا آپ کے جو سوال ہے اس کو اور ریفریم کرتا ہوں. اس میں نا اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارے برین کے دو حصے ہیں, ایک رائٹ برین ایک لیفٹ ہے. جی. جو لیفٹ برین ہے اس پہ آپ کا ماضی پڑا ہوا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ایک خوبصورت زندگی گزار کے آئے ہیں, ایک بڑے ادارے سے منسلک اور ایک بہت بڑی جگہ کو انجوائے کر کے آئے ہیں, نوسٹیلجیا تو ہوتا ہی ہے. ہاں جی, بالکل. اچھا وہ آپ کا لیفٹ برین کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن رائٹ برین کے پاس پڑا ہوا ہے جو آگے فیوچر آ رہا ہے آپ کا. وہ جو بچے ہیں جن کو آپ دکھا رہے ہیں سب کچھ, ان کا رائٹ برین تو بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیفٹ برین نہیں ہوتا. ان کی میمورائز نہیں کر پاتے وہ چیزوں کو, کیونکہ ہمارا جو ہمارے برین کے بہت سارے فنکشنز ہیں, بہت سارے گلینڈز لگے ہوئے برین کے اندر. اس کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایک اعلیٰ درجے کا اللہ کریم نے ہمیں دے کے بھی ہے, فرنٹل لوب ہے ہمارے. اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری میموری جو ہے میمورائز کرتی ہے. اچھا وہ میموری ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاتے جاؤ تو ہم دیکھتے جائیں گے. دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب تک ہم نے کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کیا تھا ہم برین سے سب کچھ کرتے تھے. اب ہم برین سے نہیں کرتے, اب کیلکولیٹر سے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ہمارا لیفٹ برین ہے اب اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے, رائٹ برین کو استعمال کرنے کے قابل رہے. تو اس بچوں کے لیے بھی یہ پرابلم آئے گا آگے جا کے, کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا ہپو کیمپس کام کر رہا ہے. ابھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی, جو نابینا ہوتے ہیں, جو بلائنڈ ہوتے ہیں, ان کا جو میمورائز کرنے کا جو ان کا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ بٹن کی طرح بڑا ہوتا ہے. ان کو جب آپ دیکھیں گے کسی اس کے ذریعے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا ہپو کیمپس عام لوگوں سے بڑا ہے, کیونکہ ان کی میموری زیادہ ہو جاتی ہے. اب ان کا جو ہے وہ شارٹ ہوتا چلا جائے گا, میموری کم ہوتی چلی جائے گی. اور وہ میموری جو آپ کی لانگ ٹرمز میموری ہوتی ہے نا, ایک شارٹ ٹرمز ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرمز ہوتی ہے. لانگ ٹرمز میموری نہیں ہوگی, شارٹ ٹرمز میموری ہوگی ان کی, اور یہ بہت بڑا پرابلم آگے آئے گا لوگوں کو. آپ نے ایک بڑی صحیح بات کی طرف نشاندہی کی کہ ہمارے بچے اب کھیلوں کو, مطلب شام کا وقت بچوں کا دوڑ بھاگ کا ہوتا تھا. ہر بچے درختوں پہ بھی چڑھتے تھے, بچے ہر قسم کا, چاہے وہ گلی ڈنڈے سے لے کے کرکٹ اور ہاکی تک ہو, فٹ بال ہو, ہر قسم کا بچے کھیل کھیلتے تھے. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے ایک نیا طوفان آ گیا ہے, اور بہت کم عمر نوخیز بچے جو ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کے دیکھنے کی عمر نہیں ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اخلاقیات پہ بہت برا اثر ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کرائم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر ایک بہت اچھی ریسرچ آئی, اب میں پڑھ رہا تھا, کیلیفورنیا کی ریسرچ تھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک انسان جو ہے, جو بچہ ہے ہمارا, جو نزائیدہ بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے, وہ 17,500 قسم کی جو سکلز لے کے پیدا ہوتا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں, ان کو صرف ماحول دینا ہوتا ہے آپ نے. اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے اچھا کرکٹر بنانا ہے یا اچھا فٹ بالر بنانا ہے یا اچھا آپ نے ہاکیسٹ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ اس کے اندر وہ چیزیں ساری موجود ہیں. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, مجھے بڑا اچھا لگا یہ مجھ سے سوال آپ نے جو کیا. اس میں آپ نے ایک سوال کیا کہ بچے درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں, تو یہ ہمارے اندر جو میملز ہیں, جیسے ہمارے اندر بیبونز ہیں اور ہمارے اندر بہت بہترین قسم کے جو بندر ہیں, چمپینزیز ہیں. اچھا, یہ سارے کے سارے درختوں پہ چڑھتے ہیں, اور بہت سارے اور بھی ہیں. اب یہ درختوں پہ اس لیے چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ سکل موجود ہے, لیکن یہ میرے اندر بھی سکل موجود ہے. میں نے بھی کسی وقت جانوروں سے بچنے کے لیے میں بھی چڑھتا تھا, میں بھی جانوروں کی ہنٹنگ سے بچنے کے لیے میں بھی چڑھتا تھا. تو اب میرے اندر وہ موجود ہے, لیکن کب میں استعمال کروں گا؟ جب مجھے کوئی موقع ملے گا زندگی میں. تو یہ جو ایٹماسفیئر پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں, اچھے سکول جو ہوتے ہیں, میں ابھی ایک سکول کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن میرا ایک پوتا ہے اس سکول میں پڑھتا ہے, تو میں جب واپس آیا تو میں حیران ہو گیا دیکھ کر کے کہ انہوں نے درختوں پہ چڑھنا سکھایا ان کو. اچھا, ہاں جی, وہ پہاڑوں پہ لے گئے اور وہاں جا کر کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ درختوں پہ کیسے چڑھنا ہے آپ نے, اور آپ نے پہاڑوں پہ کیسے چڑھنا ہے آپ نے اپنے جو, کیونکہ ہماری جو پاؤں ہوتا ہے یہ بڑا لاسٹک ہوتی ہے اس کے اندر, اور ہمارے برین کے اندر بھی جو ہے نا لاسٹک ہوتی ہے, نیرو لاسٹک ہوتی ہے. یہ بچے کے اندر بچہ اپنے آپ کو اسی ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے. اگر اس کو ٹارزن بنانا چاہے تو وہ ٹارزن بن جائے گا. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے اس بچے کو جو ہے نا وہ محمد علی کلے بنانا ہے تو محمد علی کلے بن جائے گا وہ, کیونکہ اس کے اندر باڈی کے اندر وہ سٹرکچر کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں.
اچھا خواتین و حضرات، یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤ اسلم صاحب بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے جو مائیں ہیں ان کو بھی ایک قسم کی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ بچوں کی تربیت جو ہے اس پہ توجہ کریں، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی توجہ دیں. ایک راؤ اسلم صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. راؤ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے بتایا کہ بچوں جو ہیں وہ پرانے زمانے میں درختوں پہ چڑھتے تھے اور تمام ہر قسم کا کھیل کھیلتے تھے. اب ایک اور مشکل بھی آ گئی ہے جی کہ اب ہماری جو خوراک ہے اور جو کھانا پینا ہے وہ بالکل ایک امریکنائز ہو گیا ہے. بچے جو ہیں وہ برگر کھا رہے ہیں، وہ پیزا کھا رہے ہیں. اب کسی بچے کو اگر آپ کہیں کہ وہ بینگن آلو اس کو لا کے دیں تو وہ کھانے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جتنی سبزیاں، جتنے پھل، ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں اس کا ایک الگ سے ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ میں ڈائریکٹر بھی ہوں رحمان فاؤنڈیشن کا، تو اسی لحاظ سے آپ کا سوال بڑا ہے. میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو باڈی کے اندر جو سوپ ہے، کیونکہ ایک شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ بیولوجسٹ ہیں بہت، کہ انسان جو ہے یہ ایک سوپ کا جو ہے نا وہ پیالہ ہے. اچھا. اب ہمارے اندر جو بلڈ ہے یا ہمارے اندر جو سیکریشن ہے وہ 73% سے 86% تک ہے. اچھا. یعنی 73% سے 86% تک ہم باقاعدہ طور پہ جو سوپ کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا بلڈ اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے اندر انزائم ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو میں کوئی خوراک لے رہا ہوں وہ ڈرائیڈ ہے. اب وہ جو ڈرائیڈ خوراک میں لے رہا ہوں تو میری باڈی کے اندر جو ہے وہ اس کو جو میلٹ کرنے میں بڑا وقت لگ رہا ہے. ہمارا میدے جو بچوں کے خراب ہو چکے ہوئے نہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جو پیپسی پی لیتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک. نہیں، اس کے اندر پرابلم ایک اور آتی ہے کہ پیپسی کے اندر پیپسین ہے، اور پیپسین ایک انزائم ہے جو کہ آپ کے برین کے جو انزائم اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس کا اصل پرابلم کیا آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ سوڈیم ہے. اب میں نے سوڈیم کتنا لینا ہے، سوال تو یہ ہے کہ مجھے الکلائن بھی لینا ہے اور سوڈیم بھی لینا ہے. دو چیزیں ہیں نا، کیونکہ ہمیں اگر میں کدو کھا رہا ہوں تو الکلائن لے رہا ہوں، اگر میں بینگن کھا رہا ہوں تو الکلائن لے رہا ہوں، تو اگر میں جتنی سبزی لے رہا ہوں الکلائن لے رہا ہوں، اور ساتھ میں اگر سوڈیم لے رہا ہوں یا جتنا بھی سوڈیم ہے آپ کے پاس، تو میں سوڈیم اور اس کی ایک خاص قسم کا کمبینیشن مجھے لینا ہے. اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں ہم. آپ بکری کے گوشت کے اندر جو ہے وہ کدو ڈال کر کے کھاتے تھے. اب دیکھو نا دو چیزیں. اور شوربہ، آپ اگر شوربے والا سالن کھا رہے ہیں بچوں کو دے، یقین کیجئے گا بچے کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی نہیں بیمار ہوں گے. کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے اس کے اندر اس قسم کے انزائم ہیں جو کہ اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں اور باڈی کا حصہ بناتے ہیں. اگر آپ بار بار کھا رہے ہیں، گوشت کو کھا رہے ہیں، دیکھیں گوشت کھانے والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ شیر ہوتا ہے، ڈاگز ہوتا ہے، جیکالز ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے بیسٹ ہیں یہ سارے کے سارے کھاتے کیا ہے؟ گوشت کھاتے ہیں. تو ان کے اندر کیا ہے؟ لڑنا جھگڑنا، مار کٹائی. اب اور یہ جو دوسرے ہمارے جو ہمارے جو سبزہ کھاتے والے جانور ہیں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ صفائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ دونوں طرح کی خوراک چیزیں لینی چاہیے، تاکہ ہمارے جو دانت ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں. ایک وہ دانت ہیں جو گوشت کھاتے ہیں اور ایک وہ دانت ہیں جو سبزہ کھاتے ہیں. تو ہمیں دونوں کو مکس کر کے کھانا چاہیے. جیسے ہم سیلڈ کھاتے ہیں، بہت سارے سیلڈ کھاتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان ماؤں سے خاص کر جو کہ گوشت دے رہی ہیں بچوں کو، جو کہ فرائیڈ دے رہی ہیں، جو کہ بہت زیادہ چیزیں چکن ہی کھایا جا رہا ہے اور وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے ڈرائیڈ جو چیزیں کھانی نہیں کھانی ہم نے ڈرائیڈ چیزیں. اور ہم نے اگر پیپسی لینی ہے اس کو گلانے کے لیے، پیٹ میں میلٹ کرنے کے لیے، تو اس سے ہمیں زیادہ نقصان پہنچے گا. ہماری دیکھیں چھوٹی آنت اور بڑی آنت اور سپلین اور گال بلیڈر، یہ سارے کے سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو کھاتے ہیں. تو اور دوسرا ہے ہماری جو پیٹ کے اندر جو ویسٹ پڑی ہوئی ہے، جو ہماری اینابولیزم ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں 3 بولیزم کام کر رہے ہیں. ایک ہے ہماری اینابولیزم، کیٹابولیزم اور میٹابولیزم. تو یہ تینوں کے تینوں جو بولیزم ہیں وہ اس وقت کام کریں گے اگر ہم شوربے والا سالن کھائیں گے. تو اگر نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اس میں دیکھیں نا تمام سبزیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تاثیر الگ سے رکھی ہے. اور اسی طرح فروٹ جو ہے، اب فروٹ اب بڑا ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ بچے فروٹ نہیں کھاتے، اور یا ایک آدھا انہیں پسند ہو تو کھا لیں گے، وہ کہیں گے نہیں کھائیں گے فروٹ.
انہیں یہی جنک فوڈ ہی چاہیے سارا، بس ہر وقت ان کو یہی چیزیں چاہیے. اچھا یہ جو فروٹس ہے نا اس کے اندر تو آپ دیکھیں نا پچھلی ہم نے جو صدی گزاری ہے نا اس میں اندر ایک چیز ڈھونڈی تھی ہم نے، وٹامنس ڈھونڈے ہیں کہ کون سی چیز میں کیا وٹامنس ہے. اور اس وقت ایک اور چیز ہم نے ڈھونڈی ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے کس قسم کے کیمیکلز پیدا کرتا ہے. اس میں بشمار قسم کے ہے، جیسے ڈوپامین ہے. بچوں کو جب ہم موبائل دیتے ہیں تو بار بار دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی وہ جو اے آئی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی کمپنی ہے وہ آپ کے برین سے کھیل رہی ہے اور وہ آپ کو ڈوپامین دے رہی ہے برین کا، اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، رات کو دن کو صبح شام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں لیکن آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ کی نسل کو تباہ کر دیں گے. تو میرے خیال کے مطابق جو ہے ہمیں یہ ساری چیزوں میں اعتدال لانا ضروری ہے. اعتدال لانا چاہیے. آپ نے راول صاحب آپ نے مائنڈ سائنسز جو ہے اس میں پی ایچ ڈی کی سری لنکا سے. یہ سبجیکٹ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنا کوئی مقبول نہیں ہے، یا پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس سبجیکٹ کے بارے میں؟ اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ میں نے دیکھا کہ یہ دنیا کے 2 ملک تو ایسے ہیں جن میں بہت اس پہ کام ہوا ہے. ایک خاص کر امریکہ میں، سری لنکا میں، اور تیسرا اگر ملک کوئی تو انڈیا میں ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر یہ مضامین کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن یونیورسٹی کا ڈسپلن نہیں بنایا گیا. اچھا. اب دیکھیں پاکستان میں 175 یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں لیکن کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو مائنڈ سائنسز پہ کام کرے. ایک بھی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مائنڈ سائنسز کیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہماری باڈی کو، ہمارے ایموشنز کو، ہماری فیلنگ کو جو کنسولیڈیٹ کرتا ہے وہ برین ہے. کہ مثلا آپ کے پاس باہر سے کوئی بھی انفارمیشن آ گئی ہے تو کیا اس انفارمیشن کو رکھنا ہے، میں نے لینا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں، تو میں نے اس کو کہاں رکھنا ہے، میرے بلیفز کے ساتھ کوئی کنٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا کہیں پہ. تو اگر میری کسی بھی چیز کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے تو میں نے اس ایونٹ کو نہیں لینا، اس پرابلم کو نہیں لینا، اس ایشو کو نہیں لینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی برین کے اندر ایک خاص قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے رویے کو تخلیق کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو پورے کا پورا مضمون ہے، یہ جو ہمارا ڈسپلن ہے، یہ صرف کام کرتا ہے کہ ہمارا باڈی کو ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو کوئی غم آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، انگزائٹی آ گئی، ڈپریشن آ گیا، کچھ آ گیا تو اب میرا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، تو یہ بیسیکلی بیہیویئر پہ کام کرتا ہے یہ مضمون. اچھا راول صاحب دیکھیے ہمارا جو ملک ہے، ہمارے بہت مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، اقتصادی صورتحال بڑی دگرگوں ہے، پولیٹیکل حالات بہت خراب ہیں کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. تو کوئی ایسی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ تھوڑا سا ریلیکس کر دے، کوئی اپنی زندگی کو مطلب ان چیزوں کو ایوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس پہ اپنے اوپر کیسے کنٹرول کیا جائے، جذبات کو کیسے؟ اب بھی کچھ دن پہلے میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جاپان کے جو لوگ ہیں وہ 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے نیپنگ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت کیلولا کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اسلام میں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیسیکلی تو اسلام سے سنت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت 1 سیکنڈ سے 10 منٹ تک، 10 منٹ سے آدھا گھنٹے تک آپ کیلولا کرتے تھے. اچھا تمام جانور کیلولا کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی. آپ جتنے برڈز ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ کسی بھی بڑے درخت کے پاس بیٹھ جائیں، بینین ٹری کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام جانور کھانا کھونا کھا کے اس وقت آرام کر رہے ہیں. بھینسیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، گائے آرام کر رہی ہوتی ہیں، تمام جانور اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیپنگ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم نے جو جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس برین کے اندر جو ڈیٹے کی گنجائش ہے وہ 10,000 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے. اچھا. اور ہمیں جو مل رہا ہے وہ 90,000 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے. جس کی وجہ سے ہمارا دماغ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمیں انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نیپنگ کریں گے تو وہ جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے کہیں جہاں بھی ہونا ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑی ایک سہولت دی ہوئی ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے یہ جو خاص کر نیپنگ ہمیں دوپہر کے وقت ضرور لینی چاہیے. اچھا راول صاحب آپ میں جانتا ہوں کہ آپ تصوف میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن آج کل ایک بڑا المیہ ہے کہ تصوف نے ایک بہت ہی بے ڈھنگی صورتحال اختیار کر لی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں
کوئی کچھوے والی سرکار ہے، کوئی جوتے والی سرکار ہے، کوئی فلانی ہے، اور وہ کوئی دلہن بنے بیٹھے ہیں، کوئی ڈانس کر رہے ہیں، کوئی دھمالے ڈال رہے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ جو صحیح ہمارے جو اولیاء کرام تھے، جن کی بڑی اعلیٰ تعلیمات تھیں اور جنہوں نے بہت موٹیویٹ کیا پورے یہ جو کفر اور الحاد کا علاقہ تھا، ان کو مشرف با اسلام کیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف کی طرف کوئی رجحان ہونا چاہیے یا اس کو کیسے ایکسپریس کریں؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں کا آپ نے بات کیا نا کہ پہلے دلہن بنی ہوئی ہے، کوئی کتوں والے ہیں، کوئی جانوروں والے، جو بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہالت کی حد نہیں ہو سکتی نا. علم کی تو کوئی حد ہوگی نا، جہالت کی کیا حد ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ملک میں بھی اس وقت جب بے روزگاری ہوتی ہے، جب لوگوں کو جو اپنی اس طرح سے زندگی نہیں، کیونکہ ہمیں نا اللہ کریم نے ایک اعلیٰ درجے کی چیز دے کے بھیجا ہوا ہے، وہ ہماری ول ہے. اگر کوئی بندہ یہ مجھ سے پوچھے کہ انگزائٹی کب ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ول ایکسرسائز نہیں ہوتی. اب سوال تو یہ ہے کہ اگر میری معاشرے میں رہ کے، ملک میں رہ کے، اداروں کے درمیان میں میری ول ایکسرسائز نہیں ہو رہی، تو پھر میں کمپرومائز کروں گا. جب میں کمپرومائز کروں گا تو جہالت میں چلا جاؤں گا. تو پھر یہ سب لوگ آپ کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، جن کا ذکر آپ نے کیا. رہ گی بات کہ وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اس برصغیر کے اندر آ کر کے اپنا علم، اپنی دانش، اپنا وزڈم پھیلایا، تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس. بڑے بڑے یہاں پہ اس وقت اللہ کے دیندار لوگوں کی جہاں پہ قبریں موجود ہیں، اور ان کا میں ایک اور بات کہتا ہوں، ان کا اورا موجود ہے. اس وقت بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ اللہ والوں کی قبروں پہ یہ 40 30 ہزار لوگ کیوں آتے ہیں، کیوں ملتے ہیں، 10 ہزار لوگ روزانہ. میں داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ گیا. میں انڈیا پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار اقدس پہ، اور جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ، پیا سرکار کے دربار اقدس پہ. تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں. اب اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو اس کے ذہن سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس کی باڈی سے کریٹ ہوتی. میں اگر اچھا سوچتا ہوں تو اچھی ویوز نکلیں گی، اگر میں برا سوچتا ہوں تو بری ویوز نکلیں گی. اب اگر کسی شخص نے اطیع اللہ و اطیع رسول میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو قبر ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ وہ زندہ قبر ہے اس کی. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ صوفی جس نے اطیع اللہ و اطیع رسول میں زندگی گزاری ہے، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اور ان کی قبروں پہ جا کر کے ان سے مانگنا نہیں ہے، ان کے لیے دعا ہم نے کرنی ہے کہ اللہ کریم تو نے جتنی رحمت اور کرم ان شخص پہ کی ہے جو صاحب قبر ہے، تو اسی طرح سے وہی مجھ پہ بھی کر. راؤ صاحب یہ فرمائیں کہ جو ہمارے معاشرے میں آپ نے رویوں کی بات کی، اور آپ کا سبجیکٹ بھی رویے ہی ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، اس میں یہ کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی بہت ہو گئی ہے. ہمارے رویوں میں ایک فرسٹریشن ہے. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں لوگ بہت کڑوے ہو گئے ہیں. یہ سر سید احمد نے کہا تھا کہ یہ زندہ دلانے لاہور، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا. اور یہ تھا کہ جب ریلوے اسٹیشن پہ کوئی اترتا تھا، تانگے میں بیٹھتا تھا، تو وہیں سے اسے وہ جھکتے ہیں اور وہ مزاحیہ جملے اور وہ. لیکن اب رویے بدل گئے ہمارے اندر انتہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے، اگر لوگ تصوف کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں تو وہ امن اور آشتی اور پیار، محبت، صلح جوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں نا یہ جو صوفیزم ہوتا ہے نا، اللہ کریم نے یہ ایک بڑی مشکل سی چیز بنا کے بھیجی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ تم میرے پاس اکیلے آنا، کہ جو تمہیں آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کے بارے میں نہیں جانتا. صحیح بات. اچھا، سوال یہ ہے کہ میرے جب مجھے بے شمار چیزیں دے کے بھیجا، مثلا میرے پاس سب سے پہلے روح ہے، پھر مائنڈ ہے، پھر برین ہے، پھر باڈی ہے، پھر ایموشنز ہے، پھر فیلنگ ہے، پھر اس کے بعد میرے اندر نفس ہے، پھر میرے اندر جو ضمیر ہے، اور اس کے بعد عقل ہے، شعور ہے، بے شمار چیزیں ہیں، انٹویشن ہے سب سے. اب یہ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنا صوفی کا کام ہے. واہ. کہ ساری چیزیں ایک پیج پہ آ جائیں آپ کی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، جیسے ہتھیلی کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. اسی طرح سے آپ کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کریم نے آپ کو دے کے بھیجی ہوئی ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنا یہ صوفی کا کام ہے بیسیکلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. تو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ لوگ کسی ایک چیز پہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں میرے نفس پہ کام، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا نفس کو مارنا انسان صوفیزم ہے؟ نہیں، اس پہ نظر رکھنا. دیکھیں اب گھوڑا ہے، اگر گھوڑا آپ کے مطابق نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو مار دیں گے؟
یا آپ کا بچہ ہے کیونکہ آپ کا کہنا نہیں مانتا تو کیا آپ اس کو مار دیں گے؟ نہیں، اس پہ نظر رکھیں گے اور اس کو سکھاتے رہیں گے. واہ، بہت اچھی یہ بیسیکلی راؤ اسلم صاحب، آپ نے تصوف کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں کی. اس کے علاوہ آپ نے بچوں کی تربیت، بچوں کی خوراک اور صوفیزم اور جناب علی مائنڈ سائنسز کے بارے میں بہت شکریہ راؤ صاحب، آپ تشریف لائے. کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہم آپ سے اور بھی بہت سی باتیں کریں گے انشاءاللہ کسی اور سیشن میں. اور مجھے اجازت دیجیے گا، تعلیم اسپیشل ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.